سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آج ہم کو عرض کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی 25 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو زندگی تھی وہ خانگی معاملات میں گزری، یعنی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بھرپور زندگی اور ایک مثالی زندگی پوری دنیا کے لیے عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر پاک جب ہوئی آپ کی تو آپ تنہائی پسند کرنے لگ گئے، بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور گوشہ تنہائی میں جا کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی خواہش ہونے لگی، اور اس غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور اس وقت خانہ کعبہ سے غار ہیرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ ہیرا یہ جبل نور ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے، یہ تقریباً 3000 فٹ اونچا ہے۔ سب سے اوپر کی چوٹی پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے۔ یہ گوشہ نشینی تھی اور اس وقت تک ابھی کوئی وحی نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی آیت اتری تھی قرآن کی، لیکن اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن تک اس غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکمل ساتھ رہیں، یہاں تک کہ آپ کے کھانے کا انتظام وہ خود کرتیں، گھر سے کھانا لے کر کے وہ خود جاتیں اور پہاڑ پر کھانا دے کر کے پھر واپس آتیں۔ آج ایک بار چڑھ جائے کوئی اس پہاڑ پر تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کبھی 3 مرتبہ جاتی تھیں اور آتی تھیں خدمت مصطفیٰ میں۔ پھر یہ دن گزرتے رہے تو وہی ایک دن جب آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں، اور وحی کے اترنے کے معاملات وہاں سے شروع ہوئے۔ جیسے کہ میں نے تفسیر کے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیسے نازل ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگا کر بہت تیزی سے بھیج دیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا۔ 3 مرتبہ جبرائیل امین نے اس طرح سے کیا، سینے سے سینہ لگا کر کے معانقہ کرتے تھے، اور 4تھی مرتبہ میں جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع فرمایا، یہاں تک کہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ آیتیں لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور سب سے پہلے جو خبر دی گئی وحی کے اترنے کی وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل، اس زمانے میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے ورقہ بن نوفل، یہ ایک عبادت گزار شخص تھے، ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کر کے گئیں۔ وہ ان کے خاندانی بزرگ بھی تھے کہ معاملات پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کے بعد انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ۔ حضور نے پورا واقعہ بتایا غار ہیرا میں کیا کیا پیش آیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا وہ عام فرشتہ نہیں بلکہ وہ پچھلے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، اور اگر وہ فرشتہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے، آپ اس کے رسول ہیں، آپ اس کے نبی ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن خواہش یہ کی کاش میں اس زمانے میں جب آپ کی اعلان نبوت ہوگا اور میں تندرست ہوتا تو میں مکمل آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، اس لیے کہ عنقریب وہ دن آئیں گے جب آپ کو آپ کے خاندان والے اور آپ کے شہر والے اتنا سخت ظلم کریں گے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا۔ یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آئے۔ اب وحی کے اترنے کے
سلسلے کو تھوڑے دنوں تک کے لیے اللہ نے موقوف رکھا، وہی نہیں آئی دوسری، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اس بات کی تمنا رہتی، اس وحی کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرگرداں رہتے، کیونکہ ایک بار جو پیغام محبت آیا ہے اس پیغام محبت کو دوبارہ سننے کا شوق۔ پھر ایک بار مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے پکارا محمد محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حضور نے پلٹ کر کے اس آواز کی طرف دیکھا تو آسمان اور زمین کے بیچ میں وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین، وہ اتنی بڑی شکل میں کرسی پر براجمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا جبرائیل کو اس حالت میں، تو اس کے بعد آسمان اور زمین پورا اس فرشتے سے بھر گیا ہے، جبرائیل امین سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر اس وقت کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، سخت ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ جسم کے اندر وحی کے اترنے کے جو آثار تھے، وہ پوری باڈی شیک ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ گھر میں لیٹے تھے، اسی حالت میں جبرائیل امین نے 19 آیتیں لے کر کے حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ آیتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدثر کہہ کر پکارا، اے مدثر اٹھو، قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاؤ، وربک فکبر، اور تمہارے رب کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو۔ پھر یہاں سے احکام شروع ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمائیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلاؤ۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں اپنے سارے چچاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی تھا دعوت کا، اپنے گھر سے شروع کیا، اور ان کے سامنے اس دعوت کو رکھا۔ ان میں اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، وہ اپنے پرانے ڈھنگ پر ہی قائم رہے، کسی نے التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ پھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج تھی پورے مکہ میں وہ ایسی تھی کہ حضور کی بات پر لوگ آنکھ بند کر یقین کرتے تھے، بڑی بڑی امانتیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس، وہاں پر مکہ میں ایک پہاڑی ہے یا اس کے قریب ایک پہاڑی، اس پہاڑی کے پاس سارے مکہ والوں کو بلایا کہ سب کے سب آ جاؤ، اور حضور کی آواز پر پورا مکہ جمع ہو گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کیا تمہارا خیال ہے میرے متعلق اگر میں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہیں مارنے کے لیے کھڑی ہے، تو تم کیا میری اس بات کا یقین کرو گے؟ مکہ والوں نے ایک آواز میں کہا تھا، ہم نے تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، اگر آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ہم یقین ہی نہیں بلکہ اس سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو سنو، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو یہ فضول ہے، یہ باطل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے پرانے دین پر حملہ ہو گیا، ہمارے دھرم پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سخت جملوں میں بات کہا، تباً لک یا محمد الہذا جمعتا، نعوذ باللہ، اس نے کہا برا ہو اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ یہ بولنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے پہلا برا جملہ کہنے والا یہی شخص تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی، کبھی نہ اخلاق پر بات کی،
نہ کسی نے سخت لہجے میں آپ سے بات کی، اخلاق کریمانہ وہ اعلیٰ معیار کے تھے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کا کڑوا جملہ اور طعن و تشنیع کے ساتھ گالی بھرا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری، بہت سخت ہوئی۔ لیکن اس مجمع سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوٹے تھے کہ ہاں تاریخ میں یہ ہے، اب جو لوگ ایمان لائے ان میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ وہ لوگ تھے، اس میں حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ کو چھوڑیں تو باقی تو سب ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پورے مکہ والوں سے پنگا لے لیتے، مقابلہ کر سکتے۔ کمزور لوگوں سے دین شروع ہوا، اور جو لوگ شروع میں اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ غریب صحابہ تھے، کمزور تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر مصیبت کے لیے وہ ڈٹے رہتے تھے، ہر بڑی سی بڑی مصیبت کو فیس کرنے کو تیار تھے۔ اب یہاں سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع کے سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طریقے سے ہی دعوت اسلام دی، پوشیدہ طریقے سے، یعنی بالکل اوپنلی دعوت نہیں دی جاتی تھی، تنہا تنہا ایک ایک شخص کو کنونس کرنا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے ایمان کا سلسلہ چلتا رہا۔ باضابطہ طور پر تبلیغ کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے کہ ابو جہل درمیان میں آیا، پوری دھول اڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہایت سخت جملوں میں کہنے لگا کہ لوگوں اس شخص کی بات مت سنو کہ یہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، بڑے بڑے برے الفاظ کہتا ہوا۔ اب یہاں سے تکلیفوں کا دور بھی شروع ہو گیا، آزمائش کا دور۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی مشن لے کر کے کھڑا ہونا معمولی نہیں اس دنیا میں، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتھر دلوں کے سامنے وہ عظیم دین کو پیش کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کس قدر ایگریسو تھے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ حضور جیسے شخص کو جو لوگ اچھی طرح جانتے تھے اخلاق میں کیا ہیں، لیکن حضور جب حرم کعبہ میں آتے تو ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے لوگ، کیا کیا کچرے ڈالے، بہت ساری چیزیں کی، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک ظالم شخص ایسا ہے، حضور ایک بار مسجد حرم میں آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اس نے اپنا گمچھا جو رومال ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر گول گھمانا شروع کیا، اور اتنا گھما کر کے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پاک پر سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب معاملات حضور کے ساتھ ہوئے، اور جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کی بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابو فقیہہ ایک غلام تھے، ان کو ان کا آقا اتنا مارتا تھا، یہاں تک کہ راستے میں لے کر جا رہا تھا تو ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، اس جانور کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو فقیہہ کا ایمان دیکھیں، جیسے اس نے گستاخی کی، پکار پکار کر کہنے لگے اللہ ربنا اللہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ وہ ظالموں کو جلانے کے لیے یہی اتنا ہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ غریب صحابہ تھے لیکن ان کے چولہے ہلا کر رکھ چکے تھے، کمزور تھے لیکن ان کے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی کہ ان کا داؤ ان پر نہیں چلتا تھا۔ وہ ڈرائے دھمکائے، موب لنچنگ کیے، لیکن صحابہ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس بڑے ہتھیار ہونے ضروری نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی تلوار۔ فرماتے ہیں اقبال کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔
وہ نعرہ تکبیر کس کا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا، ہر گھڑی ہر لمحے۔ اب جو تکلیف اٹھائے ہوئے صحابہ ہیں ان کی ایک لسٹ ہے لمبی، کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے بہت سخت طریقے سے۔ اس میں حضرت ابو فقیہہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت عمار بن یاسر جن کو آگ میں جلایا گیا تھا، آگ میں جلایا گیا، حضرت سیدہ سمیہ جن کو گھوڑے کے ٹانگوں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا، وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے۔ مکہ میں یہ جو اسٹرگل کا زمانہ شروع ہو گیا، تو اب میں آپ کو یہاں سٹیپ بائی سٹیپ عرض کروں گا۔ نبوت کے جو سال شروع ہوئے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اس طرح سے 40 سال کی عمر پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، فرق محسوس کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ حضور نبی بنائے نہیں گئے، حضور نے تو فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا، وہ تو نبی اس وقت بھی تھے۔ اور نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین سب کے نبی ہیں، لیکن نبوت کا اعلان کرنے کا حکم 40 سال کی عمر میں ہو۔ اس کو ہمیشہ سے احتیاط کریں۔ بعض لوگ ایسی ہی بک جاتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت ان کی زمانے سے تھی، لیکن اعلان کرنے کا حکم کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب یہاں سے دور نبوت شروع ہوا، اب اس کو دور نبوت کہتے ہیں۔ 40 سال پہلے کی جو زندگی میں نے آپ کو رکھا وہ مختصراً وہ حضور کی ایک سیرت ایسی ہے جو آئیڈیل ہے، مثالی ہے۔ بچپنا، جوانی، شادی کے معاملات، تجارت کے معاملات 40 سال کی عمر تک۔ لیکن اب اصل جو یعنی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اب وہ دور نبوت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 23 سال تک، 40 سال کی عمر سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 63 سال کی ہوئی، یہ پورا دور نبوت ہے۔ دور نبوت کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک مکی حصہ ہے اور ایک مدنی حصہ ہے۔ 13 سال مکہ میں دور نبوت کے گزرے اور 10 سال مدینے میں دور نبوت کے گزرے۔ دونوں دور بہت الگ الگ ہے، ڈیفرنٹ ہیں۔ مجھے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کرنا ہے 13 سال مکہ میں کس طرح گزرے، پہلا سال کیا تھا، دوسرے سال کون سے واقعات پیش آئے، تیسرے سال کون سے واقعات پیش آئے۔ ہر ایک سال کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو سلسلہ بسلسلہ عرض کیے جائیں گے۔ مکہ کا دور مکمل اسٹرگل کا دور ہے، یہاں کوئی جہاد کی آیت نہیں اتری تھی۔ 13 سال صبر کیا گیا، ہر چیز کو سہا گیا ہے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی، مدینے میں جانے کے بعد اسلامک حکومت اسٹیبلش ہوئی، اسٹیٹ آف اسلام جس کو کہیں آپ، یعنی سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون، پارلیمنٹ، ایک نظام جو قائم کیا وہ مدینہ طیبہ۔ مدینہ کی بھی 10 سال، پہلا مدنی سال، دوسرا مدنی سال، تیسرا مدنی سال، ہر ایک کی خصوصیات ہیں اور ان میں جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ ہم اس کو تقسیم کر کے اب اصل سیرت کو یہاں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ روزانہ میں انشاءاللہ العزیز سلسلہ بسلسلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نبوت کا دوسرا سال تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ دوسرا سال تھا۔
جیسے کہ کل کی سیرت کے درس میں بیان میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ والوں کی شدت بڑھ گئی تھی، وہ آپے سے باہر ہو چکے تھے اور جہاں غریب صحابہ کو پاتے تھے مارتے تھے۔ تکلیفیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اذیت دینا شروع کیا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مارا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے زیادتیاں کیں۔ لیکن یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں حضور کی تبلیغ رکتی نہیں تھی، انہوں نے ہر ہتھ کنڈا اپنایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے، پھر تبلیغ جاری ہی رہتی، چاہے وہ کسی کے گھر کے اندر ہو یا کسی قبیلے کے اندر ہو، یا کوئی قافلہ آ جائے تو اس کے اندر حضور کی دعوت دین جاری تھی۔ پھر مکہ کے تمام جہلا جتنے تھے، سرداران قریش بھی تھے، سبوں نے حرم میں بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے اتنے مارنے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد ان کی تبلیغ رکتی کیوں نہیں ہے، یہ روکتے کیوں نہیں اپنے آپ کو، ڈر کے مارے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے یا بیک لے لینا چاہیے۔ سبوں کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا ان کو کوئی یہاں پر حکومت قائم کرنی ہے، بادشاہ بننے کی خواہش ہوگی، ایسا کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو سبوں نے طے کر کے ان میں سے ایک جو شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کو اپنا وکیل بنایا اور کہا کسی طرح محمد کے قریب ہو جاؤ اور ان کے دل میں موجود بات معلوم کر لو کہ آخر وہ کیوں اس قدر اس نئے دین کے لیے کمر بستہ ہیں۔ عتبہ بن ربیع آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی میں لے کر کے گیا اور بڑی میٹھی چپڑی باتیں کرنے لگا کہ محمد دل کھول کر کے ایک بار میرے پاس بیان کر دو کہ تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو، سارے قبیلوں میں تم حاکم بن جاؤ، یا کوئی اپنی ایک نئی سلطنت قائم کرنے کا ارادہ ہے، یا پھر کسی بہت بڑے خاندان میں تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک بار کھل کر کے میرے سامنے کہہ دو، خدا کی قسم میں پورے مکہ کو تمہارے زیر فرمان بنا دوں گا، سارے لوگوں کو تمہارا تابع کر دوں گا، بس تم یہ نئے دین والا جو مسئلہ ہے اس کو روک دو، اس چیز کو ختم کر دو، سب مل کر کے رہیں گے اور تمہاری جو خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی، عرب کے سب سے بڑے خاندان کی لڑکی چاہیے وہ آپ کو لا کر دے دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع فرمایا۔ جب قرآن اتر رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلنے لگیں، میاں آج کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو جاہل سے جاہل آدمی بھی مدہوش ہوتا ہے تلاوت سننے کے لیے۔ ایک تو وہ عرب تھے جن کو عربی آتی تھی، اور پلس اس پر قرآن ان کی زبان سے جن پر خود قرآن اترا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان کرتے قرآن کی آیتیں، دل کھینچ لیتا ہے۔ اور جب عتبہ بن ربیع جو ان کا وکیل بن کر کے آیا تھا، وہ کٹر دشمن بھی تھا، حضور نے جب آیتیں تلاوت شروع کی تو اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، بہت زیادہ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا اور اس کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہوئی۔ اس نے مجبوراً کہا کہ محمد اپنا یہ کلام روک دو، ورنہ یہ ساری چیزیں میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں، میں بے قابو ہو رہا ہوں یہ کلام کی جاذبیت سن کر کے۔ وہ آیا تھا منانے کے لیے اور پھر اس کے بعد واپس لوٹا، اور جتنے وہاں پر بڑے بڑے روسا تھے سب کو جمع کر کے کہا، واللہ محمد کے پاس نہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں غضب کی تاثیر ہے۔ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا، عتبہ تجھ پر بھی تو جادو نہیں چل گیا؟ تجھے ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں سے متاثر ہو کر کے آیا؟ عتبہ نے کہا، میری بات سننا ہے تو سن لو، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کا یہ کلام اور ان کی یہ دعوت پورے عرب میں بھاری ہو گئی تو حصہ تو ہمارا ہی ہوگا، قریش کی ہی عزت بڑھے گی، قریش کی عزت بڑھے گی، ہمارے خاندان کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ پورے عرب کو قابو نہ کر سکے تو عرب خود ہی انہیں مار ڈالیں گے۔
تم کیوں یہ روز روز کے جھگڑے اور یہ روز روز کی موب لنچنگ، کسی کو پکڑنا مارنا، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر۔ لیکن مکہ والے اس کا مشورہ نہیں تسلیم کیے۔ سبوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے ہر ایک کو روکیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ اذیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ جب نہیں رکتی تھی، اب دوسری میٹنگ ہوئی۔ یہ فرسٹ میٹنگ تھی، دوسری میٹنگ ہوئی جو شرفائے قریش تھے، یعنی جو شریف لوگ مانے جاتے تھے اس وقت کے بڑے بڑے سردار اور رئیس، وہ سب آئے حرم میں بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا۔ کہا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک بہت سخت گہما گہمی چل رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہمارے اور محمد کے بیچ میں اگر ابھی کوئی باقی ہے تو وہ ابو طالب ہے۔ اور ابو طالب کی بڑی عزت تھی کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو ابو طالب کے ہاں بہت بڑا ادب کا معاملہ ہوا کرتا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی کے معاملات اور بھی دیگر معاملات ان کے خاندان میں ہوا کرتے۔ تو سبوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے اور محمد کے بیچ میں ابو طالب ہے، جا کر ابو طالب سے اس مسئلے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ ہم بیچ میں سے ہٹ گئے تو ہم نپٹ لیں گے۔ تو بڑے بڑے جتنے لوگ تھے وہ سب آئے اور آ کر کے ابو طالب کے پاس، جبکہ ان کا بڑھاپا چل رہا تھا، جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے ہم صرف آپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں، آپ کے بڑھاپے کا احترام کرتے ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابھی تک کر رہے ہیں، آپ ان کی حمایت میں ہیں، اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ معاملات کتنے گرم ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھروں سے جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے دھمکی آمیز جملوں میں بھی کہا کہ اب ہماری تلواریں آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا ان کی زندگی میں ایسا معاملہ آیا۔ تو جناب ابو طالب ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے عزیز از جان، حضور سے وہ بڑی محبت کرتے، بہت پیار کرتے۔ کہا کہ میرے جان سے زیادہ عزیز بھتیجے، آج تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کیا کرتا، آج بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے ایسے جملے کہے جن کو میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا تھا نہ سوچا تھا۔ اب میں نے بھانپ لیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف تلوار بھی اٹھانے والے ہیں، وہ ہمارے آگے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ دین کے کام کو، تمہارا جو نیا دین ہے، اس کو چند دنوں کے لیے سٹاپ کر دو، موقوف کر دو، روک دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو اس حال میں دیکھا کہ آخری جو میرا حمایتی تھا میرے خاندان سے، اس کے پاؤں بھی اکھڑنے لگ گئے اب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس دین کے کام کو کبھی نہیں روک سکتا، یا تو میں اس دین کی دعوت پر نچھاور ہو جاؤں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، یا اس دین کو پوری دنیا میں پہنچا کر رہوں گا۔ جب اتنا مضبوط ارادہ دیکھا جناب ابو طالب تو دوسرے دن پھر آئے رؤسائے قریش، ایک دن پہلے جو بات کر کے گئے۔ اب یہ مزے کی بات ہے، سب آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کو کل تک کی بات کی تھی اور ٹائم دیا تھا، کیا سوچا آپ نے؟ محمد اور آپ ہمارے درمیان صرف آپ ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نپٹ لیں گے۔ جناب ابو طالب کا بڑھاپا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، بال سفید ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کھڑے ہوئے اور سارے ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے، بوڑھے لوگ آئے ہوئے تھے، شرفا تھے اس وقت مکہ کے، سب کے سامنے انہوں نے کہا سنو کان کھول کر، تم سب کے سب مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں آخری سانس تک محمد کی حمایت میں رہوں گا، کھڑا رہوں گا۔ اور پھر واپس آئے، اپنے بھتیجے سے کہا میرے عزیز جان، جیسے تمہیں مرضی ہے، جیسے تمہاری چاہ ہے، تم اپنے دین کے کام میں لگے رہو، تمہارا بوڑھا چاچا آخری سانس تک کھڑا رہے گا۔ یہ جناب ابو طالب کی حمایت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اگر جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا، حضور کے خاندان کے
چچاؤں میں بھی سب سے افضل مقام جناب ابو طالب کا ہوتا. حضرت عباس ایک جگہ، حضرت امیر حمزہ ایک جگہ، لیکن جناب ابو طالب کا جو مقام ہوتا وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا، کیونکہ پل پل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں زندگی گزاری. 8 سال کی عمر تھی حضور کی اس وقت سے لے کر حضور کی عمر 50 سال کی ہو گئی، تب تک جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے. بہرحال یہ نبوت کا دوسرا اور تیسرا سال تھا، اور اس کے بعد پھر تبلیغ اسلام جب بڑھتی گئی تو اب جو مدینے والے ایمان لائے یا باہر کے قبیلے جو ایمان لائے وہ کس طرح سے حضور کی دعوت پر ایمان لائے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلکیاں اور روشنیاں ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.